نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال الله تعالى في مقام آخر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال النبي صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، قرآن کریم کی دو آیات اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھایا کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کرو اور خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کا مال کو استعمال کیا کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو، یعنی اپنے آپ کو خودکشی نہ کیا کرو، اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یقیناً اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں جو جن کو خرید و فروخت، جن کی تجارتیں، جن کا خریدنا اور بیچنا، جن کا مشغلہ اور کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتا ہو، عن ذکر اللہ، وہ غافل نہ کرے اللہ کی یاد سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور غافل نہ کرے نماز کے قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور غافل نہ کرے زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرنے سے۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی دونوں آیتوں کے اندر تجارت کے بارے میں حکم فرما رہے ہیں۔ یہ پہلی آیت کے اندر ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرو اور ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے مال کو استعمال کرو، اور دوسری آیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کی یاد سے تمہاری خرید و فروخت غافل نہ کریں۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال کو بھی تمہارے اوپر واضح فرما دیا اور صاف صاف قرآن اور حدیث میں ذکر فرما دیا، والحرام بین، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حرام کو بھی واضح کر دیا، اور آقا علیہ السلام نے حرام کو بھی تمہارے سامنے صاف صاف ذکر فرما دیا۔ اور آگے فرمایا وما بینہما فی الشبہات، کہ ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر انسان کو شبہ ہو جاتا ہے،
مشتبہ لگ جاتا ہے، انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ چیز کا کھانی صحیح ہے یا نہیں، یہ کام جائز ہے یا ناجائز، یہ کام گناہ کا ہے یا ثواب کا۔ بعض چیزوں کے اندر انسان کو شک پیدا ہو جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں حرام کو بھی بتا دیا گیا اس سے بچو، حلال کا بتا دیا گیا اسے کرو، اور جن چیزوں کے اندر شبہ پیدا ہو جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَىٰ فِي الشُّبُهَاتِ کہ جب تمہیں شبہ پیدا ہو جائے تو اس کو بچنے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے جب تک کہ مکمل تحقیق نہ ہو جائے، جب تک کہ مکمل تحقیق نہ ہو جائے وہ شبے والے کام سے، وہ شبے والے کھانے کی چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ اور جس انسان نے اپنے آپ کو بچایا اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ اس انسان نے اپنے عزت کی بھی حفاظت کر لی اور اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شک کرنے والی جو بات تھی وہ گناہ کا کام ہو اور آپ نیکی سمجھ کر کے کر لو، اس لیے فرمایا کہ جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے اس کام کو چھوڑ دو، اس چیز کو چھوڑ دو۔ اور جس نے ایسا کیا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کی، وَعِرْضِهِ اپنی عزت نفس کی بھی حفاظت کی۔ اور فرمایا وَمَنْ وَقَعَ اور جس انسان نے اس کو نہیں چھوڑا، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ اور اس شک والی چیز کے کام کو کر لیا یا اس شک والی چیز کو کھا لیا یا جو بھی چیز ہے اس کا استعمال کر لیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ اب قریب ہے کہ وہ حرام کاموں میں ملوث ہو جائے گا، اب قریب ہے کہ وہ حرام کاموں میں ملوث ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدیق الامین بہترین تجارت کرنے والے، امانت دار تاجر لوگ، ہمیشہ سچ بولنے والے تاجر، تجارت کرنے والے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور نیک لوگوں میں ان کا شمار کیا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر کے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ یاتی علی الناس زمان ایک زمانہ اس امت میں ایسا آئے گا کہ لوگ انسان اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ مال میرے پاس جو آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام، اس بات کی غور و فکر کرنی چھوڑ دیں گے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے بس ان کی خواہشات یہ ہوگی کہ ان کی آمدنی کے اندر اضافہ ہو جائے، ان کی رقم کے اندر گنتی میں بڑھتی چلی جائے، وہ گھٹنے ان کو نفع ہوتا چلا جائے، وہ نقصان میں نہ آنے پائے، وہ اپنے پیسے کو جوڑ کر جمع کر کے رکھتے چلے جائیں گے، انہیں کوئی فکر اس بات کی نہیں ہوگی کہ آنے والی رقم حرام ہے یا حلال، آنے والی رقم سود کی ہے یا جائز کی ہے، رشوت کی ہے یا کرپشن کی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو دبانے کی ہے یا صحیح طریقے سے آنے والی رقم ہے، انہیں کوئی اس بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ بس ان کے دل و دماغ میں اس بات کو ان کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے گی کہ ہمارے پاس آنے والی رقم چاہے کسی بھی طریقے سے آئے، حلال آئے، حرام آئے، سود کی آئے، کرپشن کی آئے، رشوت کی آئے، ایک دوسرے کا حق مارنے سے آئے یا وہ ایک دوسرے کے حقوق کو دبانے سے آئے، بیوہ غریب اور یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جانے سے آئے، بس ہمارے پاس کسی نہ کسی طریقے سے رقم آ جائے، ہم مالدار بن جائے، دنیا میں عزت والے بن جائے، یہ ان کی سوچ بنتی چلی جائے گی۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر اے یا تاجر یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت،
تم سارے کے سارے فاسق ہو، تم سارے کے سارے گنہگار ہو، تم سارے کے سارے فاجر ہو، گناہ کرنے والے ہو، تو آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر کھلبلی سی مچ گئی، سارے پریشان ہو گئے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا حکم فرما رہے ہیں؟ یا معاشر التجار، سارے کے سارے تجارت کرنے والے فاسق ہیں، سارے کے سارے تجارت کرنے والے گنہگار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم یا معاشر التجار، ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سارے تجارت کرنے والے گنہگار ہیں۔ پھر اگلا جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ، سوائے ان کے جن کے اندر من تقوی پیدا ہو گیا ہو، جن کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہو، وَبَرَأَ، اور وہ انسان امانت دار بن گئے ہو، وَصَدَقَ، اور وہ انسان ہمیشہ اپنی تجارت کے معاملات میں ہمیشہ سچ بولنے والے بن گئے ہو، اب وہ گنہگار نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے تو فرمایا کہ تاجر کے اندر 3 صفات ہونی چاہیے، ایک تو وہ امانت دار ہو، ایک وہ ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، ایک وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھانے والا ہو، تو پھر ہماری تجارت حلال ہوں گی۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہر انسان کسی نہ کسی کاروباری مشغلے کا لگا ہوا ہے، کوئی امامت میں ہے، کوئی مدرس میں ہے، کوئی بازار لگانے والے ہیں، کوئی اپنی دکان چلانے والے ہیں، کوئی فیکٹری والے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہر انسان کاروبار کرنے والا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن برکت نظر نہیں آ رہی، کاروبار تو ہو رہا ہے لیکن اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں اس آمدنی کے اندر، کاروبار تو ہو رہا ہے، پیسہ تو آ رہا ہے لیکن اس پیسے آنے کی وجہ سے آپس میں گھر کے ہی جھگڑے ختم نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم تجارت تو کر رہے ہیں اور گھر کے اندر پیسہ آ بھی رہا ہے لیکن جس مال کو ہم کما کر کے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، اس مال کو کھا کر کے وہ اولاد، وہ بیوی بچے فرما بردار نہیں ہو رہے ہیں۔ جس مال کو ہم خود اپنے جسم میں لگا رہے ہیں اور اس مال کے کما کر کھانے سے ہمارا جسم نشو نما ہو رہا ہے، یہ پل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم کما بھی رہے ہیں، آمدنی بھی آ رہی ہے لیکن برکت نہیں، ضرورتیں پوری نہیں، جھگڑے ہمارے ختم نہیں، بیوی بچے ہمارے فرما بردار نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہو رہا ہے کہ ہمارے مال کے کمانے سے ہمارے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں آفتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے، مصیبت اور وبال آتا چلا جا رہا ہے، بیماریاں ایک سے ایک ہمیں آ کر کے پکڑے جا رہی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر یہ ساری باتیں ہو کیوں رہی ہیں؟ تو اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو ابھی میں نے بتایا کہ تاجر کے اندر 3 علامتیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلی بات کہی کہ انسان کے اندر تقوی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن ہم نے دیکھا کہ ہم تجارت تو کر رہے ہیں اور ہمیں اتنی آمدنی ہو رہی ہے کہ ایک دکان سے 2 دکان ہو گئی، ایک ٹھیے سے 2 ٹھیے ہو گئے، پہلے 50,000 کمانے والا تھا اب 80 سے 1 لاکھ تک کمانے والا بن گیا، پہلے گھر میں اکیلا 1 کمانے والا تھا اب گھر کے اندر 2 3 4 تک کمانے والے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر حرام آ چکا ہے، ہماری زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت کا مادہ نکل چکا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر غور و فکر کرنے والی جو سوچ تھی، جو ہمیں اللہ نے حکم دیا تھا، اور پچھلے ہفتے اسی موضوع پر پورا بیان ہوا تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو، وہ دماغ سے ہمارے نکل چکا ہے۔ ہمیں چاہیے، خصوصاً آج میں تاجروں سے مخاطب ہو کر بات کرو، کہ جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں ان کو سب سے پہلی بات، سب سے پہلی صفات اپنے اندر تقوی والی پیدا کرنی چاہیے۔
اس لیے کہ خود قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے، آمنوا واتقوا، اور خالص ایمان نہیں، ایمان لانے کے بعد تقوی کو پیدا کیا، اپنے اندر تقوی والے بن گئے، اور اللہ فرماتا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ برکت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اگر کھڑکیاں ہی کھول دی جائیں وہ بھی کافی ہیں، لیکن اللہ فرماتا لَفَتَحْنَا، دروازوں کو کھول دیا جائے گا، لیکن شرط ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کا آنا ضروری ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اپنے اندر ایمان تو لے کر کے آئے لیکن تقوی کو پیدا نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان قریب ہے کہ انہیں ہم ایک بڑے عذاب میں مسلط کر دیں گے، اور وہ عذاب ہے کہ ان کے رزق میں برکت اٹھا لی جائے گی، ان کے رزق سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت والی برکت کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس رزق کے اندر آفت اور مصیبت کو داخل کر کے ان کی آمدنیوں کو بڑھا دیا جائے گا۔ تو پہلی صفات اپنے اندر تقوی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو آج تاجروں کے اندر دور سے دور تک نظر نہیں آتا۔ حضرات صحابہ کرام کے اندر یہ ایک صفت تھی، اور حضرات صحابہ کرام کے بعد حضرات سلف میں یہ ایک صفت تھی کہ اپنے آمدنی میں، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اور چنانچہ مرد و مرد عورتیں بھی اس بات کا خیال رکھتی تھیں اور اتنی باریکی سے اس معاملات کو دیکھتی تھیں۔ طبقات حنبل میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک کتاب کا نام ہے امام احمد ابن حنبل رضی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کر کے مجھ سے مسئلہ معلوم کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت امام صاحب میں روئی کو صاف کرتی ہوں اور ان کی ڈھیریاں لگا کر دکان پر فروخت کر کے آتی ہوں، لیکن مجھے دن میں فروخت کرنی ہوتی ہے اور رات کو میں اس روئی کو صاف کر کے ڈھیریاں لگاتی ہوں۔ ہمارے پاس چراغ ہوتا ہے، بعض مرتبہ چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ میں اس میں تیل ڈال سکوں، تو میں چاند کی روشنی میں اس روئی کو صاف کرتی ہوں۔ کیا مجھے یہ وضاحت کرنی دکاندار کو ضروری ہے کہ یہ چاند کی روشنی میں صاف ہوئی روئی ہے اور یہ چراغ کی روشنی میں صاف ہوئی روئی ہے؟ تو امام صاحب پوچھتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتی ہے چاند کی روشنی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے اس میں تھوڑی گندگی شامل رہتی ہے، اور جو چراغ والی وہ بالکل صاف رہتی ہے۔ امام صاحب نے اسے مسئلہ بتایا کہ اس روئی کی وضاحت کرنی ضروری ہے، اگر آپ وضاحت نہیں کریں گی آپ کا رزق حرام ہو جائے گا۔ تب یہ خاتون تھی، امام صاحب کے لکھتے ہیں کہ آج سے پہلے اتنی باریکی سے مسئلہ پوچھنے والی کوئی خاتون میرے پاس نہیں آئی۔ اپنے بیٹے کو حکم دے کہ جاؤ اس کے پیچھے پیچھے جا کر کے معلوم کرو، تلاش کرو کہ آخر اس کے والدین کون ہیں، یہ کس گھر کی تربیت یافتہ ہے، اس کے اندر اللہ کا اس قدر خوف ہے کہ اس قدر مسئلہ، اتنا باریک مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی ہے۔ اب امام صاحب کا بیٹا پیچھے پیچھے چلا، اب وہ جب وہ اپنے گھر میں پہنچی دیکھتے کیا ہے کہ وہ بشر حافی کی بہن ہے، اور یہ بشر حافی اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جس کا بھائی ایسا ہو، جس کے والدین ایسے ہو، یقیناً وہ اللہ کی برگزیدہ بندی ہے۔ آج ہمارے اندر سے معاملات نکل گئے، آج ہم سوچتے ہیں کہ دھوکے سے، جھوٹ سے، آپ کسی بھی طریقے سے ہمارا مال جلد فروخت ہو جائے اور ہمارے پاس آمدنی آ جائے، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو۔
ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ دوسرا واقعہ اسی کتاب طبقات حنبل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتون ایک مسئلے کے لیے آئی اور کہتی ہے کہ امام صاحب میں دن میں روزہ رکھتی ہوں اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روئی کو تکیے میں بھر کر کے سیتی ہوں، بعض اوقات میری حالت روزے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے تو میرا ہاتھ ہلکا چلتا ہے اور اس کی وجہ سے کہیں مضبوط سلائی ہوتی ہے اور کہیں کچی سلائی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ مجھے یہ وضاحت کرنی ضروری ہے کہ میرے روزے کی حالت میں کمزور رہ گیا ہوگا یا کہیں طاقتور ہے کہیں کمزور ہے۔ تو امام صاحب لکھتے ہیں کہ آپ جو اسے فروخت کریں اس کی وضاحت آپ کے لیے ضروری ہوگی، جو آج ہم نہیں کرتے۔ میں کہہ رہا ہوں مرد عورتیں بھی اس معاملے کو لے کر کے اللہ کے ڈر اور خوف کو سامنے رکھ کر کے تجارتیں کرنے والی تھی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے چلیں تو ایک نام آتا ہے قوت الانبیاء کتاب ہے اور قوت القلوب ایک کتاب ہے، ایک کتاب کا نام ہے صفت الصفہ۔ ان تینوں کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ والے گزرے ہیں محمد ابن مکندر رحمت اللہ علیہ، ان کے چاندی کی دکان تھی اور اس دکان پر یہ اپنے بھتیجے کو بٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے کسی سفر سے واپسی ہو رہے تھے، راستے میں ایک انسان ملا، ایک آدمی ملا، اس کے ہاتھ میں چاندی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے خریدی؟ کہا کہ فلاں جگہ فلاں دکان سے خریدی ہے۔ کہا کہ کتنی رقم میں ملی؟ اس نے کہا کہ 10 درہم کی ملی ہے، 10 درہم یا 10 دینار اس کی ملی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ میرے، وہ انسان کہتا ہے کہ انہوں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس دکان پر لے کر کے آئے اور قسم کھا کر کے کہا کہ واللہ یہ دکان میری ہے اور میں اپنے بھتیجے کو یہاں بٹھاتا ہوں اور اس چاندی کی قیمت 5 درہم ہے جو آپ کو 10 درہم میں دی ہے، لہذا میرے بھتیجے نے آپ سے جھوٹ بول کر 5 درہم فالتو لے لیے ہیں، وہ میرے لیے اور میرے بھتیجے کے لیے حرام ہے۔ فوراً اس سے کہا کہ اپنے 5 درہم واپس لے کر کے چلے جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اس پر راضی ہوں کہ مجھے 10 درہم کی مل گئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو راضی ہے لیکن میں راضی نہیں ہوں، اللہ مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ کہتے ہیں کہ یا تو اپنے 5 درہم کو واپس لے کر کے جا یا 10 درہم والی چاندی لے کر کے جا، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو میری چاندی مجھے دے اور اپنے پیسے واپس لے کر کے چلا جا۔ تو یہ تھے اللہ والے لوگ جو اپنے تجارت کے معاملات میں اس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آج ہم نے دین سمجھا ہے صرف نماز پڑھنے کو، ہم نے دین سمجھا ہے حج کرنے کو، ہم نے دین سمجھا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کو، لیکن ہم نے معاملات کو دین نہیں سمجھا، ہم نے عبادت کرنے کو دین سمجھ لیا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت بھی دین کا ایک حصہ ہے، لیکن اس سے زیادہ حقوق العباد، معاملات، اخلاق، کردار، معاشرت، اپنی تجارت، یہ بھی تو دین کا حصہ ہے جسے ہم دین سمجھتے ہی نہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس لیے تاجروں سے ادب کے ساتھ درخواست ہے اپنے کے تجارت کے معاملات کو صاف رکھیں۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر یہ امانت دار ہو گئے، اگر یہ سچے ہو گئے، اگر یہ تقوی والے ہو گئے تو اللہ انہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، اللہ انہیں شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا، اللہ انہیں سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ تو اس لیے اپنی تجارت کے معاملات کو صاف رکھا کریں۔ تو 2-4 روپے کے نفع کے خاطر جھوٹ بولنا، دھوکے دڑی سے سامان بیچنا، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من غشنا فلیس منا، کہ جس نے ہمیں دھوکا دیا یا دوسروں کو دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لے کر کے حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے فوراً اس میں سے ایک گھونٹ دودھ پی لیا
اور پھر جو اللہ والے لوگ تھے جن کے دلوں سے, جن کے حلق سے کبھی حرام کا لقمہ نہ نکلا ہو, اللہ بھی ان کی مدد فرماتا ہے اور انہیں اللہ بھی خوشخبری سنا دیتا ہے, الہام اور التقاء فرما دیتا ہے. حضرت عمر نے ایک گھونٹ پیا اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دودھ حرام کا ہے. فوراً انسان کو بلایا, اس سے پوچھا کہ کہاں سے لائے؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ بیت المال کے اونٹنیاں چر رہی تھی, انہی کا دودھ نکال کر کے حاضر کیا ہے. حضرت عمر نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور فوراً الٹی کر دی اور کہا کہ جس انسان کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا اور اس کا ایک قطرہ خون بھی بن گیا, وہ انسان کا جسم, وہ انسان دوزخ کا زیادہ مستحق بن جاتا ہے. وہ انسان دوزخ کا زیادہ مستحق بن جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر کے ساتھ میں ایک واقعہ ہوا تھا. حضرت ابوبکر نے اپنے حلق میں پورے ہاتھ ڈالتے رہے یہاں تک کہ الٹی کر دی اور کہا کہ مجھے اپنی جان دینی پڑے تو میں دے دوں گا, لیکن ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھاؤں گا. اب جب میں بات کر رہا تھا محمد ابن مکندر کی, کہ جب وہ انسان 5 درہم لے کر کے واپس ہوا, راستے میں تھوڑی دور چلنے کے بعد اس انسان نے معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے جس نے مجھے اتنی تاکید کے ساتھ 5 درہم واپس کیے. تو اسے بتایا گیا کہ ہمارے شہر کے بہت بڑے امام ہیں, ان کا نام محمد ابن مکندر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا وہ ان کا نام تو میں نے کافی سنا ہے کہ میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں. وہاں ایک مرتبہ کا واقعہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی, میں خود کسی عالم کے پاس گیا کہ حضرت دعا فرما دے. انہوں نے کہا کہ میں بھی دعا کروں گا, تو بھی دعا کر, لیکن فلاں علاقے میں ایک اس نام کا بندہ رہتا ہے, اپنے وقت کا عالم ہے, نام محمد ابن مکندر ہے, اس سے جا کر کے کہہ کہ ہمارے بارش کے لیے دعا کر دو کہ ہمارے شہر میں بارش ہو جائے. میں نے کسی کو پیغام دے لکھ کر کے بھیجا, اپنے وہاں سے ایک آدمی, ہمارے وہاں سے ایک آدمی آیا, ان سے دعا کرائی اور ہمارے وہاں بارش ہو گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ وہی شخص ہے جس سے ہم نے بارش کی درخواست کی تھی. وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم, جس انسان کی تجارت, جس انسان کے معاملات اللہ سے اس قدر ڈرنے کے ساتھ ساتھ ہو, تو پھر اللہ اس کے ہاتھوں کو کیوں کر کے خالی لوٹائے گا؟ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا جائے گا. اس لیے اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ اپنے اندر تجارت کے معاملات کو بھی صاف کرے, خالص عبادت کو اپنے دین نہ سمجھیں. خالص عبادت نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, حج کرنا, خالص اس کا نام دین نہیں ہے. حرام سے بچنا, حلال کی کوشش کرنا, حرام کو کما کر کے حرام کو بالکل نہ کمانا, حلال کو کما کر کے اپنی اولاد کی نشو و نما کرنا, حلال کما کر کے اپنی اولادوں کی تربیت کرنا, پھر ہماری اولادیں بھی فرما بردار ہوں گی, ہمارے رزق میں برکتیں بھی ہوں گی. اور اللہ کا وعدہ جو ہے وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ, کہ اللہ زمین و آسمان کے لیے آسمان میں سے برکت کے دروازوں کو کھول دے گا. تو پھر ہمارے لیے وہ سب کی سب اللہ کے وعدے بھی پورے ہوتے چلے جائیں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح عمل کی توفیق فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں کو